السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ گل پلازا آتش‌زدگی کی ایک المناک واقعہ، اور ابھی اس پلازا کے اندر آگ شاید بجھ گئی ہو، لیکن ہمارے جذبات ابھی تک سلگے ہوئے ہیں، کیونکہ گل پلازا کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ یہ ایسی مارکیٹ ہے جس سے کراچی کے تقریباً ہر شہری کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے کسی پوائنٹ پر۔ کسی نے گھر بنایا، کسی نے شادی کے لیے سامان خریدا یا کوئی کاروبار شروع کیا، کسی نہ کسی وقت پر کسی نہ کسی مرحلے میں اس جگہ کا یا تو رخ کیا ہوگا یا کسی سے یہاں سے چیزیں ضرور منگوائی ہوں گی۔ آپ ایسا کہیں جیسے گل پلازا کراچی کی اجتماعی یادداشت کا حصہ ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے ساتھی اینکر تابش ہاشمی کو، بہت ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ آپ کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کیونکہ ایک تو آپ کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن آپ نہ صرف اس شہر کے مسائل کو، اس کی روح کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، آپ کی جوانی، آپ کی طالب علمی کا دور یہاں پر گزرا ہے، بلکہ آپ کو دیکھا ہے ہم نے کہ اکثر کراچی کے انفراسٹرکچر، شہر کی ترقی پر بڑی آپ بے لاگ گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے جب مرتضیٰ وہاب صاحب سے آپ نے سوال کیے، وہ سوال آج پھر ایک بار تازہ ہو گئے ہیں۔ شہر کی منصوبہ بندی، تعمیرات، بہت سے لوپ ہولز ہیں۔ یہ بتائیے گا تابش، جب آپ نے دیکھا ہماری طرح گل پلازا جیسے ایک سینٹرل مقام کے اوپر یہ آتش‌زدگی کا واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ پیش آیا، آپ کے کیا تاثرات تھے اس وقت؟ علینا السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری بچپن کراچی یونیورسٹی سے نکلتے اسکول جانا، پھر یونیورسٹی جانا، پھر نوکریوں پہ جانا، پھر ہماری جوانی کا جو پیریڈ تھا اسٹوڈنٹ لائف کا، ملینیم مال میں گزرا، اور پھر جب ہم خود بھی باپ بن گئے، گھر چلانا پڑا، تو ہم گل پلازا سے چیزیں لے کر آئے۔ کراچی کا شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں گل پلازا کی کوئی لائی ہوئی چیز نہ ہو، ایسا تھا گل پلازا۔ تو بچپن سے لے کر جوانی تک کی، اور پھر جو پکی عمر کی ساری چیزیں، ساری ایسوسیشنز کراچی سے ایک ایک کر کے ختم ہوتی جا رہی۔ گل پلازا کی میں یوزلی ان چیزوں پر کامنٹری نہیں کرتا ہے اتنے بڑے سانحات پر۔ وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ اکثر یہ جو بیانات ہوتے ہیں، یہ ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ بناتے ہیں، اور مجھ سے کئی لوگوں نے کہا تابش بھائی آپ کراچی سے ہیں، آپ بنائیں، آپ کیوں نہیں بنا رہے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ میں جب بناؤں گا تو میں ایڈریس تو حکومت کو ہی کر رہا ہوں گا، مقتدر حلقوں کو کر رہا ہوں گا۔ تو اگر مجھے اتنی بڑی باتیں بھی مقتدر حلقوں کو مجھے بتانی ہیں، تو پھر یا تو ان کا کام نہیں ہے وہاں پر جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ دے آلریڈی شوڈ نو کہ کیا رانگ ہے۔ اب یہ باتیں 2026 میں کرنا کہ جی وہاں پہ ایگزٹ نہیں تھا، وہاں پر جو تھا وہ پراپر نظام نہیں تھا دھوئیں کا نکلنے کا، تو یہ کس کو میک شور کرنا ہے؟ یہ دنیا بھر میں فائر ڈپارٹمنٹس کا کام ہوتا ہے، بیسک گورنمنٹ کا، جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں کہ وہ انسپیکشنز کرتی ہیں اسپیشلی پرانی بلڈنگز کی، اور یہ ایک لائسنس لوگ کرتے ہیں جا کے کہ یار یہاں پہ پراپر نظام ہے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وزیر اعلیٰ صاحب کا میں نے پریس کانفرنس سنی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، ضرور ہوں، اور میں انکوائری کروں گا۔ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ ایسا بولنے سے نہیں ہو جاتی کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں تو اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی۔ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے۔ یہ اتنے سال سے وہ چیف منسٹر ہیں، یہ وہ پہلا واقعہ نہیں تھا، کئی آگے لگ چکی ہیں، کئی ڈمپر میں بچے مر چکے ہیں، اور یہ کنسسٹنٹ، ایسا نہیں کہ ایک آئسولیشن کے واقعات ہیں، کنسسٹنٹ واقعات ہیں جو یہ ہو رہے ہیں۔ اور اگر اکاؤنٹیبلٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے، تو مجھے بتائیں کہ ان کا کیا عہدہ گیا، کیا ان کی تنخواہ کٹی، کیا ان کا مطلب ان کا آفس چھوٹا کر دیا گیا، کیا اکاؤنٹیبل ہے؟ وہ جو ہرجانے پے کرتے ہیں ان وکٹمز کو، وہ بھی اپنی جیب سے نہیں کرتے کہ لوگ کہہ سکیں یار وہ اکاؤنٹیبل تھے، انہوں نے اپنی جیب سے ہرجانے پے کی، وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے پے کرتے ہیں، یعنی وکٹم کو اسی کے پیسوں سے پیسے دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ لو تمہارا درد ہلکا ہو جائے گا ان پیسوں سے۔ دوسری جانب اگر ہم مرتضیٰ وہاب کی بات کریں گے، وہ میری ہم عمر ہی ہیں، اور انہوں نے بھی پڑھائی کی ہے، ہم نے بھی پڑھائی کی ہے لیڈرشپ کا۔ جب بھی میں ان کے بیانات دیکھتا ہوں کسی بھی سانحے پہ، وہ قبول تو کر لیتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے، مگر ایک تھرڈ پارٹی، تھرڈ پرسن یا تھرڈ آبجیکٹ پہ ضرور بات اٹھاتے ہیں کہ فلاں چیز ایسی تھی اس لیے یہ ہو گیا۔ دیکھیں اگر اتنے سارے واقعات ہو رہے ہوں، اگر میں 15 سال 16 سال میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں نوکری کی ہے، میں ڈپارٹمنٹس کا ہیڈ تھا، بہت ساری جگہوں پہ میں سینئر پوزیشنز پہ تھا، اگر مجھے کنسسٹنٹلی اپنے باسز کے سامنے یا بورڈ کے سامنے جو ہے وہ ایکسکیوزز بنانے پڑتے ہیں، تو میں ایز این ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے وہ خود بھی ریئلائز کرتا کہ یار شاید آئی ایم ناٹ کٹ آؤٹ فار دس۔ تو اب کتنے واقعات ہوں گے ایک نا یوزلی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جاب پر ہوں، عہدے پر ہوں، اور آپ کے انڈر مسلسل واقعات ہو رہے ہوں، تو لوگ ریزائن کر دیتے ہیں، یا بہت بڑے واقعات پہ ریزائن کر دیتے ہیں۔
تو پاکستان میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کرائٹیریا بنا لیں گے, بھائی فلاں چیز ہوگی تو بندہ ریزائن کر دے گا, کیونکہ مورلز اور آنر از کلیئرلی ناٹ دا کرائٹیریا فار دیم. ایم کیو ایم کی بات بھی میں کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ 15 سیٹوں پر جیتے ہوئے ہیں کراچی سے, 75 سیٹس ان کی پروونشل اسمبلی میں ہے. چلے ٹھیک ہے, عوام کو شک ہے ان کے مینڈیٹ پہ, مگر ان کو خود بھی شک ہے کیا اس بات پہ؟ وہ کیوں نہیں باہر نکل کے آ رہے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں یقین آ رہا کہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اتنی ساری کانسٹیٹوئنسیز کو کراچی کے اندر؟ وہ کیوں نہیں ایک فورس بن کے نکلتے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی کچھ نہیں کرتے. تو اور یہ بات جو ہے وہ اونرشپ کی بات ہے. کوئی دیر از نو, جو یونیورسٹی روڈ ہے نا وہ ایک پرائم ایگزامپل ہے واٹ از رانگ ود دس سٹی. اس کے اندر اتنی اتھارٹیز شامل ہیں, اتنے فیڈرل, لوکل, پروونشل, ساری اسٹیٹ کی مشینری, اتنے سارے لوگ انوالوڈ ہیں, اور سب کو لگتا ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ عوام کے مسئلے سے بڑا ہے, اس لیے وہ پچھلے 3 سال سے بنی نہیں, اگلے 2 سال بنے گی نہیں. تابش, یونیورسٹی روڈ کی بات کریں, بی آر ٹی گرین لائن پروجیکٹ کی بات کریں, کہ کون سی چیز اٹھائیں گے جس کی بات کریں گے کہ وہاں پر اتنی ساری اتھارٹیز ہیں, کیا مسئلے مسائل ہیں؟ شہر میں تو مسائل کا انبار ہے. آپ نے ابھی بات کی استعفے کی, اس کے اوپر بھی 2 رائے پائی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دینا چاہیے, ہر حالت میں دینا چاہیے. جو لوگ اکاؤنٹیبل تھے, اگر وہ اپنا کام نہیں کر سکے اور ایکسکیوز بنا رہے ہیں تو مستعفی ہو جائے. دوسری رائے یہ ہے سامنے کہ اب یہی لوگ کھڑے ہوں اور کام کریں, اور ان کو پابند بنایا جائے کہ جو تم لوگوں نے غلط کیا وہ صحیح کر کے دکھاؤ. آپ کی رائے میں کیا بہتر آپشن ہے؟ ہاں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر اس میں ٹائم پیریڈ دیکھے جائیں گے. اگر تو کوئی 3 سال کی بات ہوتی تو کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے تم کھڑے ہو. آپ کسی شخص کو, کسی پارٹی کو, کسی رجیم کو 17 سال ٹرائی کر چکے ہوں, تو پھر چانس دینا آپ کی بیوقوفی ہے, وہ ان کی بیوقوفی نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ بھی بتائیں, بڑی دفعہ یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ میٹروپولیٹن, کاسموپولیٹن سٹیز, ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اس طرح کے جو بڑے سٹیز ہوتے ہیں, پورٹ سٹیز ہوتے ہیں, ان میں واقعات ہوتے ہیں. آپ بڑے ویل ٹریولڈ ہیں, دنیا گھومے ہیں, پھر آپ باہر بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں وقت گزارا ہے. پھر جو کامیڈینز, خاص کر آرٹسٹ ہوتے ہیں, بڑے حساس, ان کا مشاہدہ بڑا زبردست ہوتا ہے. یہ بتائیں کیا واقعی میں پوری دنیا کے میٹروپولیٹنز, کاسموز میں ایسا ہی ہوتا ہے, یا کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, ایک چھوٹا حادثہ ہوتا ہے, وہ بہت بڑا سانحہ بن جاتا ہے, یا پھر صرف کراچی میں ایسا ہے؟ بہت سارے میٹرو, اچھا دیکھیں, ہمیں جب ایگزامپلس اٹھانی ہوتی ہے نا ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو ہم صرف ان جگہوں کی ایگزامپلس اٹھاتے ہیں جہاں سب سے برے حالات ہوں دنیا میں. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اچھی ایگزامپلس کو دیکھنا ہے. اگر آپ کو لوکل ایگزامپل ہی اٹھانی ہے تو لاہور از ناٹ اے اسمال سٹی. لاہور کی پاپولیشن جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے یہاں سینسس بھی تھوڑے سے کنٹروورشل ہیں کراچی کے, تو ایسا ہے کہ 19-20 کا ڈفرنس رہ گیا ہے لاہور اور کراچی کی پاپولیشن میں. اگر یہی کرائٹیریا بنا لیا جائے تو لاہور میں تو اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے بھائی. انفراسٹرکچر بھی ٹھیک کھڑا ہوا ہے اور سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں. دوسری سٹیز چلے جائیں, کراچی جتنی آبادی جو ہے وہ لیٹ سے لنڈن میں بھی ہے, مگر جو پرابلمز کراچی کی ہیں, فار ایگزامپل لنڈن میں اگر آپ کسی کامن آدمی کو پوچھیں گے بھائی تم فلاں ادھر آؤ, تمہارا موبائل چوری ہوا ہے, تو وہ نہیں بولے گا, شاید نہیں چوری ہوا ہوگا اس کا 7 آؤٹ آف 10 ٹائمز یہ ہوا ہوگا. مگر کراچی میں کسی سے پوچھیں گے 10 آؤٹ آف 10 ٹائمز وہ موبائل چوری ہوئے ہوں گے, اور 7 آؤٹ آف 10 ٹائمز ملٹیپل ٹائمز ہوئے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا جو کراچی کی پرابلم سے کسی ایک. کوئی چلے صحیح ہے, لندن میں کرائمز ہوں گے, بہت سارے اسٹریٹ کرائمز ہوں گے, مگر کراچی میں کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں جو لندن سے اچھی ہو, کوئی ایک چیز ٹھیک ہو, سینیٹیشن, سیوریج, کچھ تو, لائٹ, سیکیورٹی, کچھ تو. آئی تھنک سسٹم ہی نہیں ہے یہاں پر. اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے, آپ کہاں جائیں, کس کو پوچھیں, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اچھا ایک چیز میں آپ کو امپورٹنٹ, سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ سارے الزام میں آؤٹ ورڈز ہو جاؤں, میں تھوڑا انٹروسپیکٹو بھی ہونا چاہتا ہوں ایز اے کراچی کا شہری. کراچی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی جو ہے وہ ڈرائیو کی جاتی ہے, لیٹ سے انکروچمنٹ کی ڈرائیو کی جا رہی ہے, تو وہاں پر یہی ایسوسیشنز کھڑی ہو جاتی ہیں سامنے کہ نہیں توڑنے دیں گے, ہڑتال کر دیں گے, یہ فلاں کر دیں گے. نالوں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں, تو کس نے بنائے ہوئے ہیں؟ عام آدمی نے بنائے ہوئے ہیں. کیوں بنائے ہوئے ہیں بھائی؟ جب نالوں پہ گھر بنیں گے تو پانی کہاں نکلے گا؟ نالے صاف کرنے جاؤ تو وہ مکین نکل آتے ہیں. یہ جو کیاریاں بڑی ہوئی ہیں گلیوں کے اندر, یہ کس نے بڑھائی ہیں؟ یہ عام انسان نے بڑھائی ہوئی ہیں. آپ نے کیوں بڑھائی ہوئی ہیں؟ چھوٹی کیجئے کیاریاں, اب نالوں سے گھر ہٹائیے, اور یہ سب چیزیں جو کنڈے ونڈے سب آپ نے ڈالے ہوئے یہ سب ہٹا دیجئے, اور پھر آپ کھل کے سوال کیجئے. خود دلوں میں بھی چور ہے تو سوال بھی نہیں اٹھا پاتے, پھر ہم سے کہتے ہیں ویڈیو بنائیے, ہم سے کہتے ہیں میرے کا انٹرویو کیجئے, ہم سے کہتے ہیں کہ سخت سوال کیجئے. آپ بھی تو کچھ کیجئے بھائی صاحب. جواز نہیں رہے گا نا پھر آگے سے ان لوگوں کے بھی بولنے کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بے شک. تابش یہ بتائیں, اب اس طرح کے سانحات دوبارہ نہ ہوں, اس کے لیے آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟
आम शहरी एक कराची के बासी के होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं, क्या वो एक चीज़ है जो सही हो जाए तो शायद कुछ रिलीफ मिले इस शहर को? ये एक बहुत मुश्किल काम है, एक चीज ठीक करके सब ठीक कर देना। एक तो कराची को एक यूनिफाइड पावर को चलाना चाहिए। ये जो हमारा एक्सक्यूज बन जाता है ना कि 36 अथॉरिटीज हैं, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है, तो वो इस तरह तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई एक बंदा अगर अकाउंटेबल होगा तब तो मामला बेहतर हो सकते हैं। फॉर लाइक स्टार्टर्स तो यही रख लीजिए। और अगर आप मेरे अंदाजे की बात करेंगी, अभी की बात करेंगी, जिस तरह कराची चल रहा है, तो जिस तरह हुकूमत ने रियलाइज किया कि उनसे पीआईए नहीं चल पाई, उसको प्राइवेटाइज कर दिया, कराची को भी प्राइवेटाइज कर दीजिए। हम कराची वाले, पठान, बलोच, सिंधी, महाजिर, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे पंजाबी, वो हम कराची मिलकर खरीद लेंगे। अगर यही चलने का क्राइटेरिया है और स्टैंडर्ड है तो उस तरह तो हम चला लेंगे। इससे बेहतर शायद चला लें, क्योंकि इससे बुरा तो चला नहीं पाएंगे हम कोशिश के बावजूद। ये भी कितनी मज़े का खेज़ बात है कि बात यहाँ तक आ गई है कि शहरी कह रहे हैं आप छोड़े हुकूमत, हम खुद ही कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच ताबिश आपके वक्त के लिए। हम आपने बातें की न सिर्फ हुकूमत से मुतल्लिक, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आपकी क्या है, और किस तरह से जब इस तरह के वाक़यात होते हैं जो आपकी इमीडिएट इंतज़ामिया यानी बिल्डिंग इंतज़ामिया है, आप कमर्शियल बिल्डिंग में रह रहे हैं, आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रह रहे हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं, उनको अकाउंटेबल करना, एसोसिएशंस को अकाउंटेबल करना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं, इनको भी चेक इन बैलेंस पे रखना। आई होप दुआ ही इस पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं, और हम एक मीडिया के नुमाइंदे होने की हैसियत से ये इस इशू को ताज़ा रख के प्रेशर बना सकते हैं कि इसके बाद इस तरह के साने हाथ ना हो, छोटे वाक़यात बड़े साने हाथ में तब्दील ना हो कम अज़ कम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी इशू के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। आज असम्बली के अंदर बड़ा चर्चा हुआ, क्या बात हुई, अपने रेगुलर पैनल से बात करेंगे आफ्टर। वेलकम बैक। गोल प्लाजा में इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि तलाश और रिलीफ के लिए ऑपरेशन जारी है। 27 अफराद जाम बहक बताए जाते हैं, 85 अफराद लापता हैं जिनके लिए इस वक्त ऑपरेशन कर रही हैं हमारी रेस्क्यू एंड रिलीफ फोर्सेस बड़ी मुस्तैदी और जुर्रतमंदी के साथ। एक तरफ तो एफर्ट्स जारी हैं, दूसरी तरफ जो हमारी एक रूलिंग एलीट है, हमारी पॉलिटिकल एलीट है, वो इस बारे में, इसके सलूशन के बारे में कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों, इससे हमने क्या सीखा, क्या राय रखती हैं, वो हमें आज कौमी असम्बली में देखने को मिला, जहां गोल प्लाजा के वाक़े के ऊपर बड़ी बात हुई, बड़ी तुंदो तेज़ जुमले और डिबेट भी देखने को मिली। पीपल्स पार्टी और MQM जो कि इत्तेहादी भी हैं, वो आमने सामने भी आए और अपनी अपनी आरा का इजहार किया। साबिक मेयर हैं कराची के फ़ारूक सत्तार साहब, उन्होंने मसले का हल कहा नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने को। यह भी कहा कि नए इंतज़ामी अगर यूनिट्स बनाएंगे तो इससे मुल्क की तकसीम नहीं है, बल्कि कराची जैसे शहर को गवर्न करने के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। पीपल्स पार्टी जो कि कितने सालों से हुक्मरान हैं इस सूबे के अंदर, अब तो लोकल बॉडीज़ में भी उन्हीं की हुकूमत है, उनकी नुमाइंदा शहला रज़ा, वो ये कहती हैं कि न्यूजीलैंड में आग लगी, 40 अफराद जाम बहक हुए, ये आग है, हो जाता है। अमेरिका के जंगलों में आग लगती है, घरों तक पहुंच जाती है, हो जाता है। ये भी कहा कि हादसे के वक्त वुज़रा की नहीं बल्कि रेस्क्यू इदारों की फौरी मौजूदगी की ज़रूरत होती है। तीसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो कि कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो गए हैं। कराची जैसे वाक़यात इस बात का तकाजा करते हैं कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाए, बसूरत दीगर ये ऐवान बेमानी होकर रह जाएगा। सवाल ये है कि कराची के अहम इशू के ऊपर हमारे मुल्क का दूसरा बड़ा ऐवान, जहाँ पर जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है उसकी कलेक्टिव माइंडसेट का अंदाज़ा होता है, कलेक्टिव विजडम का अंदाज़ा होता है, वो इस मसले का सलूशन क्या दे रहे हैं, क्या उसको इस सेंसिटिविटी का अंदाज़ा भी है या नहीं है, और ये जो MQM मुतालबा कर रही है या सलूशन पेश कर रही है ये किस हद तक दुरुस्त है। ये सारे सवाल ज़रा जानने की कोशिश करते हैं आज अपने तज्ज़ियाकारों से, जिसके लिए हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, मोहम्मद अली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आगे जाकर शामिल होंगे, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे इस गुफ्तगू का सर, क्योंकि विफाक में सारी की सारी गुफ्तगू हो रही है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, वुज़रा सब वहाँ पर बैठे हुए वाक़या देख रहे हैं, यकीनन रिपोर्ट्स भी पहुँची होंगी। सर, MQM जो बात कर रही है, क्या आप उसमें वज़न नज़र आता है? आज जो डिबेट आपने कौमी असम्बली के अंदर देखी, क्या आपको उससे रिफ्लेक्शन आती है कि हमारी जो एलीट है, जो हमारी रूलिंग एलीट है, उसको इदराक है मसले का?
میڈم شیخ، سب سے پہلے جو 27 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لواحقین، ان کے گھر والوں سے دلی تعزیت. بہت افسوس ہوا ہے مجھے، بہت دکھ ہوا ہے اور بہت تکلیف ہے مجھے اس آتش زدگی پر، اس آنے پر. اور جو 85 لاپتہ ہیں ابھی تک، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ 85 کے 85 ہی بازیاب ہو جائیں یا وہاں سے نکل آئیں یا باخیر و عافیت ان کو نکال لیا جائے. میری یہ خواہش تو میں کر سکتا ہوں نا، دعا تو میں کر سکتا ہوں نا، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ حالات بالکل اس کے الٹ ہیں، لیکن اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے. اور اربوں کا جن کا نقصان ہو گیا ہے، جن کی کل جمع پونجی زندگی کی لٹ گئی ہے، میں ان سے شرمندہ ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کہ میں اور آپ بد نیت اور بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس والے حکمرانوں کے دیس میں ہیں. میں بھی اتنا ہی شرمندہ ہوں، میں بھی اتنا ہی دکھی ہوں جتنا آپ ہیں اس وقت. اور 27 میں سے 13 لاشیں ناقابل شناخت بتائی جا رہی ہیں. ان کے لواحقین کے لیے اور دکھ کہ جو آخری مرتبہ بھی اپنے بندے کو صحیح طرح سے دیکھ کر چہرہ دیکھ کے دفنا نہیں سکے. ملبہ ہٹانے میں 17 دن لگ سکتے ہیں. اب اس میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ کچھ زندہ بچ جائیں. ہمارے ملک میں کہیں بھی کچھ ہو جائے، نہ ریسکیو ہے، نہ ریلیف ہے، نہ بر وقت ریسکیو ہوتا ہے، نہ تربیت یافتہ لوگوں پر مشتمل ریلیف ہوتا ہے، اور نہ کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے. یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ شاپنگ مال کے 16 میں سے 13 دروازے وہ آخری لمحے تھے بند تھے. یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہوئی. لیکن میڈم شیخ سوال پر آتا ہوں. کسی دکاندار کا دعویٰ ہے، اس کا بیان ہے. جی تو بہرحال اگر ایسا ہے تو دکھ کی بات ہے، نہیں ہے تو پھر بھی جتنا جو کچھ نقصان ہوا، تکلیف ہوئی. میڈم شیخ سوال پہ آتے ہیں. میں نے نہیں سنا کیونکہ 2-3 گھنٹے سے میں نے میڈیا نہیں دیکھا. اگر آپ نے سنا ہو یا کسی نے سنا ہو کہ اپنی غلطی مان کر، اپنی غفلت اور کوتاہی مان کر، اپنی گورننس پرفارمنس کی ناکامی مان کر، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا یہ کہہ کر مرتضی وہاب صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہو، یا صدر زرداری اور بلاول بھٹو صاحب نے ان سے استعفیٰ لے لیا ہو. میں نے نہیں سنا. اگر کسی نے سنا ہے، یہ خوشخبری سنی ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں سنی تو پھر بھی اچھی بات ہے. کیا کیا جا سکتا ہے. دوسری بات، ابھی چند دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے سندھ کارکردگی پر بریفنگ دی تھی. اس خیالی اور ہوائی بریفنگ کی اصل حقیقت ہے یہ گل پلازا نائلی. یہ ہے بلاول بھٹو صاحب آپ کے سندھ کا دارالحکومت کراچی. جہاں بارش ہو جائے تو آپ کہتے ہیں جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اور 5ویں بار بلاول بھٹو صاحب آپ ملک پر حکومت کر رہے ہیں اور مسلسل 17 سال سے آپ سندھ پر حکومت کر رہے ہیں. میڈم شیخ، RJ مال، عائشہ مال، گل پلازا سمیت پچھلے 1 سال میں، شیلا رضا صاحبہ کی ابھی آپ نے بات سنائی، پچھلے 1 سال میں کراچی میں 1700 آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں. نیوزی لینڈ میں یا امریکہ میں شیلا رضا صاحبہ اگر ایک کے بعد دوسرا ہو جائے تو اس کے بعد ہائی الرٹ ہو جاتا ہے، ریڈ الرٹ ہو جاتا ہے، اور تیسری بار اگر ہو تو اس میں جانیں نہیں جاتی. اور پھر سندھ میں 2728 آگ لگنے کے واقعات ہوئے. شیلا رضا صاحبہ مجھے بتائیں کسی نے کچھ سیکھا، کوئی تیاری کوئی حکمت عملی؟ اور فاروق ستار صاحب، آپ سے معذرت کے ساتھ آپ کی بات پر تو مجھے توجہ ہی نہیں دینی چاہیے. 30-35 سال سے آپ نے راج کیا ہے کراچی پر، آپ اور پیپلز پارٹی والوں نے. کر لیتے نا جب آپ کا سکہ چلتا تھا، جب آپ کی آنکھ کے اشارے سے کراچی بند ہو جاتا تھا اور کراچی کھل جاتا تھا، جب لندن سے کراچی چلایا جا رہا تھا، جب آپ خود مختار تھے، تب آپ نے کیا کیا؟ تب آپ نے کیا تیر مارے؟ تب آپ نے کراچی کو کیا کیا تحفے دیے؟ میں یہاں وہ نہیں دہرانا چاہتا. آج آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ کا وقت تھا تب آپ نے کیا کچھ نہیں، آج آپ کو سارا کچھ یاد آ گیا. میڈم شیخ، دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ شاہراہ قائدین، میں شاہ زیب خان زادہ صاحب کا پروگرام سن رہا تھا، ٹھیک ہے، شاہراہ قائدین، شاہراہ فیصل اور آئی چندری گڑھ روڈ جو ہیں، صرف 3 یہ جو سڑکیں ہیں، صرف 3 یہ جو شاہراہیں ہیں، اس میں میئر صاحب مرتضی وہاب صاحب کے اپنے فائر سیفٹی سروے کے مطابق
266 इमारतों में सिर्फ 6 इमारतों में आग लगने के आलात मौजूद थे। तो क्या बाकी मेयर साहब ने साल 1.5 साल हो गया है वो 260 इमारतें सील कर दी थी? हालांकि उन्होंने कहा था कि ऐसी इमारतें नहीं चलेंगी। जी सर, खबरदार, ऐसी इमारतें मेरे होते हुए नहीं चल सकती। 62% इमारतों में हंगामी रस्ते ही नहीं है। तो क्या वो हंगामी रस्ते पैदा करवा दिए थे शैला रजा साहबा ने, न्यूजीलैंड और अमेरिका वाले शैला रजा साहबा और मुर्तजा वहाब साहब ने? 70% इमारतों में इंतहाई गैर मयारी किस्म की इलेक्ट्रिक वायरिंग की गई है। अब मुझे बताएं कि वायरिंग तब्दील करवाई मुर्तजा वहाब साहब ने? 90% इमारतों में फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर्स नहीं थे, क्या लगवा दिए? किसी इमारत के पास मैडम शेख, किसी इमारत के मालिक के पास फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट तक मौजूद नहीं है। और फिर कराची किसी बड़े साने के दरवाजे पर है, ये भी बताया गया। ये जो लास्ट हुई ये एक पूरी कॉन्फ्रेंस हुई इस पर, इस कराची और इनके मामलात पर। शहर की 80% इमारतों में फायर सेफ्टी निज़ाम ही नहीं, 90% इमारतों में हंगामी रास्ते ही नहीं। अब मुझे बताएं मैडम शेख कि अब इन 26 कत्लों का, 27 कत्लों का जिम्मेदार कौन है? किसने किए हैं ये कत्ल? इसके बाद इससे पहले आरजे माल में किसने किए कत्ल? आयशा मंजिल में किसने किए कत्ल? बल्दिया फैक्ट्री में किसने किए कत्ल? कराची की सड़कों पर किसने किए कत्ल? जल्दी से किसने किए कत्ल? ये हुक्मरान हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे हुक्मरान हैं जो हुकूमतें कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी आखिरी 2 जुमले उन्होंने बड़ी खूबसूरती से टाल जाते हैं कि वो एक और एक कंटोनमेंट है, वो DHA है, वो सिविलियन इदारा है। और भाई इस्तीफे दे दो अगर आप DHA, कंटोनमेंट, इन सारों को मिलाकर कोई एक सिस्टम नहीं बना सकते। अगर आप इतने बेबस हैं तो क्यों हैं ओहदों पर? और कोई इंसानों आप इस से तरह की बात कर रहे हैं ना, आप तो बेबसी की बात कर रहे हो, बेबसी की बात ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं ऐसा हो जाता है, आग लग जाती है। मजहर अब्बास साहब की तरफ मुझे लेके जाने दीजिएगा सवाल। सर, MQM जब पावर में थी, जब लोकल बॉडीज में एक हिस्सा था MQM का, तब हम सुनते थे, कहते थे इख्तियारात नहीं है, हकीकी तौर पर किया नहीं जाता एम्पावर। आज ये फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि जी मसाइल का हल है नए इंतज़ामी यूनिट्स बनवाने में। शैला रज़ा साहब जिनकी गवर्नमेंट है सूबे के अंदर 20 साल से तकरीबन, वो ये कह रही हैं आग है, हो जाता है। देखिए, मैं सालों से ये बात कह रहा हूँ कि कराची अनगवर्नेबल है, अनमैनेजेबल है। एक ऐसे शहर में जिसमें आपने लाखों बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पे तामीर करवा दी हैं, उसमें आप कैसे बेहतरी लाएंगे? कैसे बेहतर करेंगे? आप बनाने इंतज़ामी यूनिट कैसे बेहतर करेंगे? जो 21 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी हैं आपने, जो 400 गज के ऊपर इमारत को, उसको नक्शे को 420, 425 गज करके 1+16, 1+18 बना दिया है। आप कैसे पूरे गुलिस्तान जौहर उठा के देख लें। फारूक सत्तार बताएं, मेयर रहे हैं ये कराची के। इसके बाद भी इनकी हुकूमत, जो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, इनके पास अनप्रेसिडेंटेड वो थी। करते क्यों नहीं करते? बताएं। ये जितने ऊपर से लेके, नहीं तो मैं तो आपको एरिया वाइज गिना देता हूँ। 80 गज के प्लॉट के ऊपर आपने 6 मंजिला बना दी। उसके बाद आप ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक और हादसे का इंतज़ार करें, एक और सानहे का इंतज़ार करें। बोरी बाज़ार में आग लगी, 300 लोग मरे 80 में। उसके बाद आज भी बोरी बाज़ार में वही सूरत हाल है कि खुदा न खास्ता आग लग जाए तो इतनी ही अमवात होंगी। आप चले जाएं ज़ैनब मार्केट, अंदर घुस जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप जामा क्लॉथ चले जाएं, आप और शॉपिंग प्लाजाज में चले जाएं। अब ये भी स्टोरी है कि ये गुल प्लाज़ा जब बिल्कुल इसको जो है वो साफ़ कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? क्या फिर 1+16 बना दिया जाएगा? इस गुल प्लाज़ा को या तो अबेंडन कर दिया जाए या फिर इतने ही 3 फ्लोर बने, क्योंकि इसमें भी खेल होता है। ये क्या बात हुई सर? यही तो होता है ज़मीन की कीमत। आज ज़मीन, गुल प्लाज़ा जब बना था उस वक्त ज़मीन की कीमत क्या थी, और आज जब एक नया प्लाज़ा खड़ा होगा इसकी जगह, उसकी कीमत क्या होगी? ये अंदाज़ा है आपको? यही सारी चीज़ें होती हैं इस शहर में, यही सारे, और ये सारे मसाइल हैं
कैंटोनमेंट बोर्ड चले जाएं, आप DHA चले जाएं, आपने कहा कि जी वो चाइना कटिंग वगैरह, आज भी चाइना कटिंग हो रही है। आप चले जाएं, मैं आपको घुमा दूंगा। सर्विस रोड के ऊपर एक तवील मंजिला जो है वो हाई राइज खड़ी हो गई है सर्विस रोड के ऊपर। फुटपाथ नहीं है इस शहर में, आप बसें ला रहे हैं, सड़कें नहीं हैं। कल मैं एयरपोर्ट के पीछे से गया कि शायद मैं सफूरा गोड पहुंच जाऊं, वो सड़क अगर आप देख लें जी सर, और किसी वक्त मेयर ज़रा अपनी, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी में जाते हैं ना, कभी गाड़ी में जाएं, मेयर जाएं, CM जाएं, उसे अगर सिर्फ वो सड़क बन जाती तो आप देखें कि BRT जितनी भी साल लगते आपको एक रास्ता मिल जाता। तो यहाँ रास्ते ख़त्म कर दिए गए हैं। यहाँ प्लाजाज में देखिए, आज भी आप चले जाएं, उसी सदर में जहाँ ये गुल प्लाजा है उसके इर्द गिर्द की इमारतें देख लें। उसके सामने की कल मैंने पॉइंट आउट किया था कि उसके सामने जो इमारत खड़ी हुई है कई हाई राइज, उसमें चले जाएं, उसमें मुझे बता दें कि एग्ज़िट किस तरीके से हैं, कितने दरवाजे हैं उसके अंदर निकलने के। इसके बाद क्या चीज़ें की जाएंगी। ये एक फ्रॉड हो रहा है। ये शहर जो है, ये शहर के ये जो इदारे हैं ना, इसमें फ्रॉडिये हैं। क्या ये जो फ्रॉड है, क्या ये जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, ये हल हो सकते हैं अगर छोटे यूनिट्स बनाए या नए? कैसे होंगे अलीना, जहां लाखों हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हों, इल प्लान्ड, वहां आप कैसे रास्ते बनाएंगे? जरा गुलिस्तान जौहर में रास्ते बना के दिखा दें मुझे। ठीक है, कैसे बनाएंगे आप रास्ते? तो आप समझते हैं बिल्कुल ये मसाइल का हल नहीं है इस वक्त? ये अब चीजें देखिए, आप देखिए मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। आप चलें, बाकी चीजें छोड़ दें। हम ये क्या कि फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, माजरत के साथ सर, हम ये क्या कि फुल स्टॉप लगा देते हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ करें, निकलता है। आप करें। मैंने आपको, चले मैं शॉपिंग प्लाजा की बात नहीं करता, मैं हाई राइज की बात नहीं करता। आप बोरी बाजार, जामा क्लॉथ, लुंडा बाजार, जैनम मार्केट, इस इलाकों को इसमें ज़रा मुझे प्रोटेक्ट करके बता दें कि इसमें अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि जिस तरीके से तार पड़े हुए हैं, जिस तरीके से, एक मिनट, एम्प्रेस मार्केट की हमने देखा ना वो किस तरह से तजावुजात फैली हुई, सब कुछ जब करवाने के लिए आए तो उसके बाद हटवा दिया गया ना साहब। कहाँ हटा दिया गया सर? तजावुजात हटा। अरे आप मेरे साथ कल चलिए, आज चलिए, वो तो दोबारा हो, मैं अभी, तो फिर ये क्या बात हुई? इंक्रोचमेंट हो गई ना। तो क्यों हुई? एग्जैक्टली यही सीन है ना। मैं यही तो बात कह रहा हूँ। एक सेकंड, नहीं, मैं चीफ सेक्रेटरी, मैं कोट एंड कोट चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। एक तो दोनों तरफ से बिगाड़ हुआ सर। एक तो मसला ये भी हुआ कि जब जो इंतजामिया थी वो हटाने के लिए इंक्रोचमेंट, तो सारे दुकानदार धरना दे के बैठ गए, उनकी एसोसिएशंस धरना दे के बैठ गई कि हम नहीं यहाँ पर, हमें तो, हमारा तो रोजगार छिन जाएगा। हम लोगों ने भी तब जाकर उनकी आवाज बने, हमने कहा कि हाँ ये तो गलत हो रहा है। वो इन्फोर्स नहीं हो सकी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, ये भी एक बिगाड़ हुआ। अरे सीधी सी बात है, पहले होने दिया जाता है, उसके बाद अगर उसको सीधी सी बात ये है कि जब हुकूमत ये बयान देगी कि हम ताजरों के मसाइल हल करेंगे, ताजरों के मसाइल क्या हैं बताएं तो। माय ओनली क्वेश्चन इज सर, अब आगे का रास्ता क्या? आगे का रास्ता यही है, लगा रहे हैं इसके ऊपर, which is very problematic। आगे का रास्ता, मैं तो देखें, आप आगे के रास्ते भले कहें, मैं तो इस बात पे पूरी तरह कन्विंस्ड हूं कि दिस सिटी इज अनगवर्नेबल एंड अनमैनेजेबल। अगर कोई मुझे इसे गलत साबित कर दे कि हाँ अभी डिपार्टमेंटल स्टोर पे 2 साल पहले आग लगी थी ना, उसके बाद के नताइज आप देख लें कि गुल प्लाजा हो गया। आज गुल प्लाजा पे आग लगी है, खुदा ना खास्ता आप कुछ अरसे बाद देख लेंगे। आपका एक तजर्बा है और आपकी राय बड़ी अहम। एक मिसाल तो मुझे भूल ही गई, गुज्जर नाला, कितने साल पहले हम वहाँ गए, पानी रुक जाता था, हर बारिश में मसले मसाइल चोकिंग हो जाती थी। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ, वहाँ से तजावुजात ख़त्म की गई, अब वहाँ पर कोई मसला नहीं है इस तरह का, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर विल हो, ठीक करना चाहे तो हो सकता है मज़े साहब। बट ये बड़ी तशवीश की बात है कि आप जो कि तजर्बा भी रखते हैं, इतने सालों से कराची को देख भी रहे हैं, आपके जहन में अब ये ख्याल है कि ये शहर अनगवर्नेबल है, कुछ नहीं हो सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक। हम साने गुल प्लाजा को डिस्कस कर रहे हैं और कौमी असम्बली में इसके ऊपर जो बहस हुई है उसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय जानना चाह रहे हैं। हमने देखा कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी भी हैं, पीपल्स पार्टी और MQM, वो आमने सामने दिखाई दिए। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि कराची के मसाइल का हल तो नए इंतज़ामी यूनिट्स के अंदर है। शैला रज़ा साहिबा कहती हैं हो जाता है, आग है, आग तो दीगर ममालिक में भी लगती है। ये जो MQM का मुतालबा है ये किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक वर्केबल है? मोहम्मद अली साहब, जब हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो आपने बताया कि आप भी ऑफ एंड ऑन कराची में आते जाते रहे हैं। सर, गुल प्लाजा एक वाकया, एक बड़ा सानेहा,
لیکن اس سے پہلے بھی متعدد ایسے واقعات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو تجویز پیش کی جا رہی ہے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وہ بہتر ہے؟ بہت شکریہ لینا. دیکھیں میں میری پیدائش بھی کراچی کی ہے, کافی عرصہ رہا بھی ہوں کراچی میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور ان کے تمام لواحقین سے ہمیں اظہار ہمدردی بھی ہے, لیکن اس کے اوپر اس کو ایک سیاسی بنانا کسی بھی جماعت کی جانب سے تاکہ وہ اپنے مفادات اور مقاصد کو حاصل کرے, میں سمجھتا ہوں یہ پور ان ٹیسٹ ہے اور بیڈلی ٹائمڈ ہے. اور جو مسئلے کی اصل وجہ اور جڑ ہے وہ سیاسی نظام یا سیاسی سٹرکچر نہیں, اس کی جو میری ناقص رائے میں بنیادی وجوہات ہیں وہ پلاننگ کا فقدان ہے, گورننس کا فقدان ہے, کوارڈینیشن کا فقدان ہے اور عمومی طور پہ ہمارے اداروں کا جو کلچر ہے. اور میں اس کو صرف کراچی اسپیسیفک ایشو نہیں سمجھتا. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیجئے, دیکھیں میں آپ کو ایک یاد دلانا چاہتا ہوں, اکتوبر 2005 میں جو بہت ہی تباہ کن زلزلہ آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تقریباً 21 سال پہلے, جس میں 70,000 سے زیادہ لوگ جو ہے لقمہ اجل بن گئے تھے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس کے اوپر سروے کیا گیا, ریسرچ کی گئی, تو پتہ چلا بیشتر جو ہلاکتیں ہوئی تھیں کشمیر, آزاد کشمیر میں اور شمالی علاقہ جات میں 70,000 سے زیادہ بلڈنگ سٹرکچر کے گرنے سے ہوئی تھی جو کہ پورلی کنسٹرکٹڈ تھے. اچھا, میں اس وقت چونکہ اسلام آباد میں رہتا تھا, اسلام آباد میں بھی ایک بلڈنگ گری تھی, اس میں تقریباً 70-80 کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے تھے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7.8 کا جو زلزلہ پورے شمالی پاکستان میں آیا تھا, اس میں پور بلڈنگ سٹرکچر کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی تھیں. تو اب ہم کراچی کی طرف آتے ہیں. ابھی کراچی کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں, میں ابھی آپ کے پروگرام میں شریک ہونے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا. کراچی میں تازہ ترین جو اعداد و شمار کمشنر کراچی کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں, اس کے مطابق تقریباً 200 سے زیادہ بڑے شاپنگ سینٹر اور مالز ہیں. دوسری بات, تقریباً 70 کے قریب ایسی بلڈنگ ہیں کراچی میں جو کہ 20 سٹوریز یا 20 سے زیادہ منزلہ عمارتیں ہیں, اور 30 ایسی اور بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں. یعنی کہ تقریباً 100 کے قریب ایسی بلڈنگز بہت قریب کراچی میں ہمارے پاس ہوں گی جن کی 20 سے زیادہ منزلیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ فائر بریگیڈ اور جو بھی ہمارے ادارے ہیں, کیا ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ 100 ایسی جو بلڈنگیں جب وہ اپروو کرتے ہیں ان کی تعمیر کے لیے, تو ان کی سیفٹی, سیکیورٹی, فائر ایگزٹ, اور جو وہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی آتش زدگی ہو جائے, شارٹ سرکٹ ہو جائے, زلزلہ آ جائے, تو کیا ان کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ 20 سے زیادہ اونچی منزلہ بلڈنگ جو ہیں, جو وہ 100 بنانے کی انہوں نے اجازت دے دی ہے, اس وہاں ریسکیو کے آپریشن کر سکے؟ مجھے تو یاد ہے اسلام آباد میں ایک ہائی رائز بلڈنگ, اور اسلام آباد کا بہترین نظام سمجھا جاتا ہے, اس میں ایک دفعہ آتش زدگی ہوئی تھی جس میں کئی منسٹریز تھیں, تو جو اسلام آباد کا بھی جو فائر بریگیڈ ہے اس کے پاس تو ایسی کرین نہیں ہے جو کہ 6-7 منزلہ سے اونچی بلڈنگ کو تک پانی پہنچا سکے. تو کیا جب اس بلڈنگ کوڈ کو اپروو کیا جاتا ہے, ان کو NOC دیا جاتا ہے, تو ان چیزوں کو اپنے ادارے کی صلاحیت اور کیپیسٹی کے اوپر کوئی غور کرتا ہے یا بعد میں ہم افسوس کرتے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ 2 چیزیں میری ناقص رائے میں مختصراً کہوں گا. ایک تو یہ کہ ہماری پلاننگ کا بہت ہی فقدان ہے. دوسرا یہ, ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ کے اونچی بلڈنگ تو بنا لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی کا کوئی نظام بھی نہیں ہوتا, اور تیسری بات کلچر بھی نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ میں سے جو لوگ کراچی میں مستقل رہتے ہیں یا ہائی رائز میں رہے ہوں, آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ, کیا مہینے میں ایک دفعہ کسی ہر ہائی رائز میں کوئی فائر ڈرل ہوتی ہے؟ کیا وہاں کی انتظامیہ یہ انشور کرتی ہے کہ سارے فائر ایگزٹس کلیئر ہوں, اویلیبل ہوں, اور لوگوں کا ایک اسیسمنٹ کی جائے کتنی دیر لگتی ہے, اس میں بوڑھے, بچے, ضعیف لوگ جو ہیں, بیمار لوگ, کیا وہ نیچے تک پہنچ سکیں گے؟ اگر بجلی چلی جائے تو وہ لفٹ سے نیچے کیسے پہنچیں گے؟ یہ تو ہمارا ایک من حیث القوم ایک سیفٹی کے حوالے سے ایک ہمارا کلچر ہی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی چیز ہمارے تربیت کی ہے. اسکولوں کالجوں میں دیکھیں, جاپان میں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں, آپ جانتی ہیں. ٹھیک ہے.
لیکن وہاں اسکولوں کے پرائمری اسکول کے بچوں کی بھی جو تربیت ہے وہ کی جاتی ہے کہ ان کو ڈرلز کروائی جاتی ہیں. ان کی ٹریننگ کا یہ حصہ ہے کہ جب زلزلہ آئے تو ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے اپنی جان بچانی ہے. بات مجھے آپ کی بڑی اچھی لگی کہ بیکاز اٹ ورکس بوتھ ویز. اس سے نہ صرف ہماری یعنی جو سویلینز ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایسے حالات میں ہنگامی حالات کے اندر رسپونڈ کرنے, بلکہ وہ چیکس اینڈ بیلنسز بھی رہتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کراچی کی وہ کون سی بلڈنگز ہے جس میں ہوتے ہیں, جس بلڈنگ کے اندر میں رہتی ہوں وہاں پر ہر مہینے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, فائر الارمز, فائر ایگزٹس انشور کی جاتی ہیں, ورکنگ ہیں, بلکہ الماریاں بنائی ہوئی ہیں ان کیس آف ایمرجنسی, فائر ایمرجنسی. پھر ایک مخصوص مال ہے, بڑا شاپنگ مال ہے یہاں پر, وہاں پر مجھے پتا ہے کہ فائر سیفٹی کا بڑا اچھا پورا کا پورا میکینزم ہے فار اے فیکٹ. لیکن یہ 0.1% بھی نہیں ہے, یہ اتنا کم. علینا میں صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں فیسلٹیز کا ہونا ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا 250 کے قریب جو بڑے شاپنگ سینٹرز اور مالز اور پلازے ہیں, کیا وہاں ریگولر ڈرلز ہوتے ہیں کہ جس میں ہر بوڑھے, بچے, خاتون, شخص کو فورس کیا جائے اور اس کے حساب سے پھر ہم ڈرل کریں تاکہ لوگوں کو عادت بھی ہو یہ کام کرنے کی اور اپنی جان بچانے کا پروسیس اور پروسیجر پتہ بھی ہو. ایبسولوٹلی, بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی ہے. اسی کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں فخر کے پاس. فخر, ایک طرف سید محمد علی صاحب جو رائے رکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سسٹمیٹک فیلئر ہے جس کو ہمیں درست کرنا پڑے گا. اگر ان چیزوں کو ہم درست کریں تو ہم آگے چل سکتے ہیں اور قابو پا سکتے ہیں جو مسائل ہیں, نہ صرف کراچی اسپیسیفک بلکہ پورے شہر, پورے ملک کے. انتظامی یونٹس ہوں نہ ہوں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. دوسری طرف مظہر عباس صاحب کی آپ نے بریک سے پہلے رائے سنی, وہ کہتے ہیں کہ کراچی کی اگر بات کی جائے وہ تو اب شہری گورننس کے قابل نہیں ہے, یہاں کے مسائل کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ علینا. میرا خیال ہے کہ گورننس جو ہے وہ اور انتظامیہ جو انتظامی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں, اور خاص طور کے اوپر جو اختیارات کی منتقلی ہے وہ ضروری ہے. وہ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو گل پلازا کا جو سانحہ ہے یہ بڑا ہی افسوسناک ہے, اور جتنے بھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار افسوس ہے. یہ کراچی ہے, میڈیا کی یہاں پہ 24 گھنٹے کوریج بھی ہے, سب کچھ ہے, اور جو حکمران ہیں ان سے سوال جواب بھی کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو پنجاب کے حوالے سے ایک بڑا ہی اچھی گورننس کی مثال دی جاتی ہے. ابھی پچھلے ہفتے ایک واقعہ ہوا ہے, لیا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بصیرہ, وہاں پہ ایک کچے گھر میں آگ لگتی ہے, وہاں پہ 3 بچیاں زندہ جل کے وہ شہید ہو جاتی ہیں. ایک بچی کی عمر 1 سال ہے, دوسری بچی کی عمر 3 سال ہے, اور تیسری بچی کی عمر 7 سال ہے. وہ کسی میڈیا کے اوپر ڈسکس تک نہیں کیا گیا, نہ کسی نے حکمران جماعت نے اس کی جو ہے وہ آگے جا کے کوئی انتظامیہ سے سوال جواب کیا, نہ پوچھا ہے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کون اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ جو ایک خاص طور کے اوپر جو اس مثال دینے کی جو وجہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ جو اختیارات ہیں وہ منتقل نہیں کریں گے گراس روٹ لیول پہ, اگر یہی جو گاؤں یا تحصیل لیول کے اوپر یہ تمام تر جو اختیارات ہیں وہ منتقل کیے جا چکے ہوتے, ڈیولوشن ہو چکی ہوتی تو شاید یہ اس طرح کے واقعہ چلو ہو گیا. لیکن فیوچر کے لیے جو ہے وہ, کیونکہ ہماری ہاں جو پاکستان کے اندر مسئلہ ہے وہ پریونٹیو جو گورننس کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ یہ ریئیکٹیو گورننس کی طرف ہمیشہ فوکس کیا جاتا ہے کہ کوئی سانحہ ہو گیا اس کے جو ہے وہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے اس طرح کے جو واقعات ہیں یا سانحات ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر کسی کا بھی فوکس نہیں ہے. کراچی کی بات ہو رہی ہے یا اوورال جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا اس کا سلیوشن ہے. دیکھیں یہ جو خاص طور پہ ڈی سینٹرلائزیشن ہے, یہ آپ جتنے بھی جو کاسموپولیٹن جو سٹیز کی بات کر رہی ہیں, بڑے بڑے دیکھ لیں, لندن دیکھ لیں, نیو یارک دیکھ لیں, نیو دلی دیکھ لیں, یا اور جتنے بڑے جو اس طرح کے جو شہر ہوتے ہیں اس میں بوروز اور یہ جو ڈسٹرکٹس کی جو گورننس سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے. یہ نہیں ہے اس کے کہ یہ جس طرح ہماری سیاست چمکائی جاتی ہے کہ یہ تقسیم سے جو ہے وہ ہماری جو ایک یونٹی ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ ایڈمنسٹریٹو جو میئرز ہوتے ہیں یہ اس طرح کے تقسیم کر کے, ڈیوالو کر کے, اور جو اختیارات ہیں وہ نچلے لیول تک پہنچا کے اس سے گورننس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ اس طرح کے جو نیو یارک کا جو سسٹم ہے یا
وغیرہ لندن کے جو بوروز کے حوالے سے وہ سارا سیکھ کے اس میں امپلیمنٹ کر کے کراچی ہو یا بڑے اور پاکستان کے شہر ہیں ان میں کچھ تبدیلی اور بہتری لائی جا سکتی ہے. اب دوسری بات یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز فاروق ستار صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 140A ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ جو صوبائی حکومتوں کے پاس اختیارات ہیں وہ آگے منتقل کریں گے نچلے لیول تک, ڈسٹرکٹ لیول تک. کیا ہمارے تمام صوبوں میں ان کو NFC ایوارڈ بھی ملتا ہے, باقی تمام تر جو ان کو ریونیو کا شیئر بھی ملتا ہے, اس کے باوجود کیا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ حکمران جماعت ہے نون لیگ ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, کوئی بھی ولنگ نہیں ہوتا کہ اختیارات کو جو ہے وہ ڈیوالو کر کے گراس روٹ لیول تک لے جائیں, ڈسٹرکٹ لیول پر لے کے تمام تر جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں جاتی. یہی رانا ثناء اللہ اور یہی ان کی مسلم لیگ نون ان کے منشور میں یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جو الیکشن سے پہلے کہ ہم آئیں گے تو ہم آئین میں ایک تبدیلی لائیں گے, اور اس تبدیلی کے تحت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ ہم آئین میں یہ مینڈیٹری بنائیں گے کہ جس طرح جنرل الیکشنز ہیں اس کا ہر 5 سال کے بعد جنرل الیکشن کرائے جاتے ہیں وہ آئین کے تحت, اسی طرح ہم یہ بھی مینڈیٹری بنائیں گے کہ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی جو ہے وہ ہر 4 سال یا 5 سال جتنی بھی مدت ہے مقرر کی جائے گی وہ کی جائے گی. تو کیا انہوں نے مسلم لیگ نون نے کیا ہے؟ مرکز میں انہوں نے 2-3 دفعہ جو ہے وہ اسلام آباد کے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کو ملتوی کرایا. پنجاب کے اندر دیکھ لیں کہ الیکشن کے جو شیڈیول جاری ہو چکا تھا اس کے باوجود بھی ملتوی کرایا گیا. تو یہ کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ عوام تک جو ہے یہ جمہوریت کی جو فوائد ہیں وہ پہنچے, کیونکہ یہ جتنے بھی الیکشن لڑ کے آتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں, اور انہوں نے یہی جو جتنے بھی پروجیکٹس ملتے ہیں اسی کے تحت یہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر جو دیگر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں جو پارلیمان ہوتی ہے وہ پالیسی سازی یا آئین سازی اور قانون سازی کے لیے ہوتے ہیں. یہ جتنے اس طرح کے جو بلدیات کے کام ہوتے ہیں, لوکل لیول کے کام ہوتے ہیں, یہ لوکل گورنمنٹس کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سنجیدگی سے یہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ نہیں ہیں سنجیدہ کہ عوام کو اس کے ثمرات ملیں, وہ اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے کوئی آئین سازی کر کے وہ کر سکیں. یہ اس طرح کے سانحات وہ چاہے لیا کے چھوٹے سے قصبے بصیرہ میں بھی ہوتے رہیں گے, اسی طرح کراچی کے جو ہے وہ گل پلازا اور کوئی اور بھی سانحات ہوتے رہیں گے, اور پھر ہم اس طرح پروگرام کر کے اس پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے. تو یہ سسٹم جب تک ہم جو ہے وہ اوور ہالنگ نہیں ہوگی اور جب تک یہ سیاستدان خود جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہوں گے تب تک یہ اسی طرح ہم پروگرام بھی کرتے رہیں گے, باتیں بھی کرتے رہیں گے. افسوس کی بات ہے حادثات ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بر وقت قابو کر لینا, اس کنٹرول کر لینا, اس کو کنٹین کر لینا بڑا اہم ہوتا ہے. فخر درانی صاحب بس مجھے یہ بتا دیجئے, آپ نے کہا آئینی ترمیم کر کے, اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ علینا دیکھیں یہ جو مسلم لیگ نون کا منشور اگر آپ پڑھیں, یہ جو 2024 کے الیکشنز تھے اس سے پہلے انہوں نے اپنے منشور میں یہ کہا تھا کہ ہم کیونکہ جو جنرل الیکشنز ہیں وہ آئین کے تحت مینڈیٹری ہیں کہ وہ ہر 5 سال بعد جو ان کا مقررہ وقت ہوگا اس پہ کرائے جائیں گے. لوکل گورنمنٹ کے لیے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو بھی آئین میں شامل کریں گے آئینی ترمیم کے ذریعے کہ ہر 4 سال یا 5 سال جتنی بھی مدت مقرر کی جائے گی اس کے تحت یہ لازمی ہوگا, مینڈیٹری ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہے وہ کرائے جائیں گے ملک بھر میں, جو کہ یہ آئین کے تحت اگر ہوگا تو پھر اس سے جس طرح ابھی یہ کر رہے ہیں 3 دفعہ ملتوی کر دیا, 4 دفعہ ملتوی کر دیا, پھر کوئی سیاسی جماعت ملتوی نہیں کر سکے گی. یہی وجہ ہے کہ یہ آئین میں تبدیلی کر کے آئینی ترمیم کے ذریعے یہ اپنے مفادات یا اپنے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے تو یہ ترامیم کر لیتے ہیں, ان کے پاس بندے بھی آ جاتے ہیں, لیکن جہاں عوام کی ضرورت ہوتی ہے. سر وہ عوام کی تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, اسمبلی میں اس واقعے سے متعلق الفاظ استعمال ہوئے, جس طرح کی سٹیٹمنٹس ہمارے حکمرانوں سے سننے کو مل رہی ہیں وہ تو بڑی افسوسناک اور دل خراش ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے عوام اور جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے سوچ میں. کیا کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر؟ بہرحال ہمارے تجزیہ کاروں نے اس کے اوپر مختلف آراء کا اظہار کیا ہے. کسی نے کہا ہے کہ ان کو اب نہیں لگتا کہ کراچی کے مسائل کا کوئی حل ہے, تو دوسری جانب محمد علی صاحب, فخر درانی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوکل باڈیز کو مضبوط کیا جائے, ایک سسٹمک طریقے سے معاملات کو آگے چلایا جائے اور انٹروسپیکٹ کیا جائے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. بٹ ایک چیز جو کنسنسس پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نئے انتظامی یونٹس کا مسئلے کا حل نہیں ہے. شاید اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا کے اوپر کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.